بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دور کی بات ہے، ایک بادشاہ نے ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا، تو وہ اپنے مدرسے میں گیا کہ جا کر دیکھو کہ جو بچے مدرسے میں پڑھنے آئے ہیں ان سے ان کی رائے کے بارے میں پوچھو کہ وہ کتنے علم حاصل کر رہے ہیں، جو اپنے گاؤں کو، اپنے شہروں کو، دیگر ممالک سے آئے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، دوستوں احباب کو چھوڑ کر، اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کر، تو ان سے پوچھیں کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، تم علم جو حاصل کر رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے حاصل کر رہے ہو۔ تو وہ مدرسے میں آیا، اس نے الگ الگ بچوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم بڑا ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، کہ میں بڑا ہو کر، میرے جو دادا ہیں وہ منشی تھے تو میں بھی ان کی طرح منشی بننا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میرے جو دادا تھے وہ ایک گاؤں کے قاضی تھے، شہر کے قاضی تھے، میں بھی ان کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ کسی نے کچھ کہا۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت وہ طفولیت کا زمانہ تھا ان کا، اس وقت ان کی نہ شہرت ہوئی تھی اور نہ وہ زیادہ مشہور تھے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ سے اس نے کہا، اس بادشاہ نے ان کی باتیں سن کر، اس کو بچوں کی باتیں سن کر اس بادشاہ کو بڑا عجیب لگا۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ سے پوچھا اس نے کہ تم علم حاصل کر رہے ہو، تم کیا مقصد ہے اس کا، کیا کرنا چاہتے ہو۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ نے کہا کہ مجھے دلیل عقلی اور نقلی سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایک مالک حقیقی ہے اور اس مالک کی اطاعت کرنا ضروری ہوتی ہے، یعنی جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں، وہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں۔ میرا مقصد کوئی دنیا کمانا نہیں ہے، میں دنیا کے لیے یہ چیز حاصل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے علم حاصل کرنے سے امت کو فائدہ ہو اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو اس بادشاہ کا بہت دل خوش ہوا، اس کو ایک سکون ملا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں نے مختلف بچوں سے سوال کیا، ان سے پوچھا، تو کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا، تو میں اس لیے میرا دل بہت خوش ہوا، تو میں تم سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا بادشاہ کہ تمہاری بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میں چاہ رہا تھا کہ یہاں تو کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں تو وہ اپنی ضروریات کے لیے کر رہے ہیں، کوئی کچھ بننا چاہ رہا ہے، کوئی کچھ، لیکن اللہ کے لیے کوئی نہیں علم حاصل کر رہا۔ تو میرا دل یہ چاہتا کہ اس مدرسے کو آگ لگا دو، لیکن اب تمہاری بات سن کر، تمہاری اس جستجو کو دیکھ کر، اس جذبے کو دیکھ کر، میں اب اس مدرسے کو اسی طرح قائم رکھوں گا اور اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ نے اس بات کو بتایا، اس بات کو ثابت کرا کہ دینی علم ہو یا کوئی سا بھی علم ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمارا جو مقصود ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اس چیز کو امام غزالی علیہ رحمہ نے کہا کہ ایک مالک حقیقی ہے اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو چاہے کوئی مدرسے میں پڑھانے والا ہو، چاہے مسجد میں ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جو علم حاصل کر رہا ہے تو اس کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو، نہ کہ دنیا کمانے کی۔ تو اگر یہ چیز انسان کے اندر آ جائے گی، یہ چیز پیدا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں علم حاصل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔